جس طرح ایک انسان کے لیے بھوک اور پیاس ایک فطری تقاضا ہے، بعینہ ہی اسی طرح نفسانی خواہشات بھی ایک فطری تقاضا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو شت اور بے مہار نہیں چھوڑا۔ آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ایک شور برپا ہے، شور مچایا جا رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ عائشہ نامی ایک لڑکی اقبال پارک مینار پاکستان میں آتی ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا دنیا نے اسے دیکھا، لیکن دنیا کی زبان اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کھلی۔ لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے اسلام کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا۔ بحیثیت قوم ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے اور ہمارے کام کیا ہیں۔ نہ نوجوانوں کو اس کی پرواہ ہے، نہ ہی میری ماؤں اور بہنوں کو اس کی پرواہ ہے۔ قرآن کا حکم کیا ہے؟ قرآن کا حکم یہ ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے مومنوں کی جماعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان مومنوں سے کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ کیا صرف یہ حکم مومنوں کے لیے ہے، مومنات کے لیے نہیں؟ فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے مومنات، اے مومنات، آپ کو بھی رب کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور آپ بھی اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ آپ دیکھتے ہیں وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ، جہاں رب نے مردوں کی عزت کی حفاظت کا ذکر کیا ہے، وہاں میری ماؤں اور بہنوں کی عزت کی بھی حفاظت کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، مومن ایسے عظیم ہیں جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم اسلام کو دیکھتے ہیں، قرآن کریم کا یہ حکم ہے، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ اے مومنو، زنا کے قریب نہ جانا، بدکاری کے قریب نہ جانا۔ یہ نہیں فرمایا کہ بدکاری نہ کرنا، فرمایا قریب ہی نہ جانا۔ کہیں اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، برائی ظاہری ہو یا باطنی ہو اس کے قریب ہرگز نہ جانا۔ کیا وجہ ہے؟ یہ برائی کے قریب جانا یہ بدکاری کا پیش خیمہ ہے۔ پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا نظروں کو جھکا کے رکھنا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہے، تشریف لاتے ہیں، ازواج مطہرات موجود ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردہ کر لو، یہاں سے اٹھ جاؤ۔ فرمانے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنکھوں سے نابینا ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یہ نابینا ہے، آپ تو نابینا نہیں ہو، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ آج ہم نے بحیثیت قوم اسلام کو پس پش ڈالا، چاہے وہ عورتیں ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے وہ نوجوان لڑکیاں ہیں، چاہے وہ نوجوان میرے بھائی ہیں۔ جب سے آپ نے اسلام کو اور شریعت کو پس پش ڈالا ہے، یہ بدنامی آپ کے ملک میں آئی، یہ بدنامی اسلام کے لیے لوگوں نے زبردستی اسلام پر تھوپ دی اور تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام ایک ایسا پاکیزہ دین ہے، پاکیزہ مذہب ہے۔ کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ وہ تو یہودیوں کی عورتوں کی بھی عزت کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی عورتیں کیسی ہوا کرتی تھیں؟ اللہ رب العالمین کا قرآن اس بات کا گواہ ہے۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول
فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ کہا اے نبی کی بیویو، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، آپ تقوی اختیار کرو، یاد رکھو، لیکن جب لوگوں سے بات کرو آپ کی باتوں میں اس طرح کی کشش نظر نہ آئے، آپ کی باتوں سے اس طرح کا محسوس نہ ہو۔ اگر کسی کے دل میں کوئی طمع ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی وہ غلط مقصد نہ سمجھ بیٹھے۔ یہ خطاب تو ازواج مطہرات سے ہے، لیکن میری ہر ماں، ہر بہن کو میرے رب کا یہ خطاب ہے، یہ رب کا حکم ہے کہ آپ کی بات میں وہ مٹھاس نہ ہو جس سے لوگ آپ کے قریب آئیں اور ان کے دل میں اگر بیماری ہو تو وہ بیماری ظاہر ہونے لگے۔ میں آگے بڑھتا ہوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ فرمایا اپنی چادریں اپنے چہروں پر، اپنے جسموں پر ڈال لو، پردہ کر لو۔ کیوں؟ فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ جب آپ حجاب میں نکلو گی، پہچاننے والا تمہیں پہچانے گا کہ یہ با حیا، با مکرم، با عزت، پاکیزہ میری مائیں اور بہنیں ہیں۔ اگر آپ اس طرح نہیں نکلو گی، ممکن ہے کہ کوئی شخص آپ کے بارے میں غلط قدم اٹھائے، آپ کے بارے میں کوئی نظر غلط آپ پہ ڈالے، یہ ممکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس طرح نکلا کرو۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے، با پردہ نہیں نکلتی، حجاب کے ساتھ نہیں نکلتی، بن ٹھن کے نکلتی ہے، خوشبو لگا کے نکلتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ، وہ عورت زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ ہے، حالانکہ اس نے کوئی بدکاری نہیں کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا لباس لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اس کی خوشبو میں یہ کشش موجود ہے کہ لوگ اس کے قریب آ رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ عورت زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری کی ہماری نظر کے سامنے سے گزرتی ہے۔ وہ کیا حدیث ہے؟ میرے نبی نے فرمایا دو گروہ جہنمیوں کے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے۔ دوسرا گروہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ عورتوں کا ہے کہ جو عورتیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی، لیکن لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوگی۔ بات یہ نہیں ہوگی کہ ان کے پاس لباس نہیں ہے، فقر و فاقہ ہے، کپڑے نہیں ہیں، یا اس طرح کی غربت چھائی ہوئی ہے کہ وہ لباس پہن ہی نہیں سکتی۔ فرمایا نہیں، لیکن لباس پہنے گی، پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہے۔ انہوں نے کیوں پہنا ہے؟ اس طرح کا لباس لوگوں کو قریب کرنے کے لیے، لوگوں کو لبھانے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف میل کرنے کے لیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عورتیں جنت میں تو نہیں جائیں گی، لیکن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ ہم قطعی طور پر ان کی موافقت میں بات نہیں کرتے۔ جو اس طرح کا درندہ بنے اسے چوک پر لٹکا دیا جائے، اسے سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ جب آپ سزا کی بات سنتے ہیں پھر آپ ہچکچا جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ چور دروازوں کو آپ نے کھلا چھوڑا ہے، جب چوری ہو جاتی ہے پھر چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ اگر حد قائم ہو جائے، ان کو لٹکا دیا جائے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں پھر ایسے واقعات رونما ہوں گے ہی نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں صدر ضیاء الحق کے دور میں جب لوگوں کو اس طرح لٹکایا گیا، پھر 10 سے 15 سال تک کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ازواج مطہرات کیسی عظیم تھی، صحابیات کیسی عظیم تھی، مومن عورتیں کیسی عظیم تھی۔ ایک عورت آتی ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میرے لیے دعا کریں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا ان صبرتی وَلَكِ الْجَنَّةُ، اگر تو صبر کر لے تیرے لیے جنت ہے۔ کہا اللہ کے نبی میں صبر کروں گی، لیکن میرے لیے ایک دعا ضرور کر دیں، میں گرتی ہوں، بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر دیکھنے والوں نے دیکھا وہ گرا کرتی تھی، اس کے سر سے دوپٹہ ہلتا تک نہیں تھا۔ حالانکہ بیماری کے عالم میں اگر کوئی شخص گر جاتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، مرگی کے دورے میں، بے ہوشی کے
عالم میں کوئی گرتا ہے دوپٹہ سر سے ہلتا ہے، گناہ نہیں ہے، یہ انتہائی تقوی ہے۔ ازواج مطہرات، صحابیات، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر فاطمۃ الزہرا کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ میرے جنازے کو رات کو اٹھانا، کہیں لوگوں کی نظر میرے جسم پر نہ پڑے، ان کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد کتنا بڑا تھا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عورتیں آتی ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لیتے ہیں کہ بدکاری نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے کہیں ایسا نہ ہو یہ حد سے گزر جائیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو عائشہ اکرم نامی لڑکی مینار پاکستان میں اقبال پارک میں آتی ہے، کیا ان ساری چیزوں کو خیال رکھ کے یہ اس پارک میں آتی ہے جب درندے اس پر جھپٹتے ہیں پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ معاملہ کیا ہوا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی ایک عورت حج جیسے عظیم منصب پہ جانا چاہتی ہے، کیا وہ اکیلی جا سکتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہرگز نہیں جا سکتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیر محرم کے ساتھ اکیلے میں ایک عورت ایک لڑکی گفتگو نہیں کر سکتی، اکیلے میں مناجات نہیں کر سکتی، کوئی اس طرح کا عمل بجا نہیں لا سکتی۔ یہ کس انداز سے آتی ہے، کس انداز سے جاتی ہے، پھر جب واقعہ رونما ہو جاتا ہے پھر سارے اٹھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اسلام کی طرف نہ پلٹے، چاہے وہ نوجوان ہیں، چاہے وہ میری مائیں اور بہنیں ہیں، پھر اس طرح کے مزید واقعات بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ اسلام کی طرف لوٹیں گے، پلٹیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں عزت دے گا اور اللہ رب العالمین ہمیں مقام سے نوازے گا، اور مسلمانوں کا مقام حقیقت میں اسلام کی طرف پلٹنا ہے۔ اور ہم نے مغرب کی دیکھا دیکھی میں یہ سارے معاملات کیے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عزت بھی ہمیں نہیں ملتی، خواری ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ بدنامی بھی ہوتی ہے، اور ہم اسلام کی تعلیمات کو پسے پش ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے ذلیل ہو جاتے ہیں، خوار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں قرآن و سنت کی طرف پلٹنا ہوگا تاکہ ہم لوگوں کی اصلاح ہو سکے، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے وہ عورتیں ہیں، چاہے وہ میری مائیں اور بہنیں ہیں، چاہے وہ میرے بھائی ہیں۔ اقول قولی ھذا